بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو اسلامی تاریخ میں یوم الفرقان کس دن کو کہتے ہیں؟ صلح حدیبیہ کا دن۔ بتائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مکران کس نے فتح کیا؟ حضرت عبداللہ بن عامر نے۔ جنت البقیع کیا ہے؟ مدینہ میں قبرستان ہے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے بچے تھے؟ جواب ہے 40 بچے۔ سوال ہے جنگ احد میں قریش کا سپہ سالار کون تھا؟ جواب ہے ابو سفیان۔ پہلے امیر البحر کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن قیس۔ اصحاب فیل کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کتنے دن پہلے پیش آیا تھا؟ 55 دن پہلے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جس شخص نے کفار مکہ کو اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا وہ عبداللہ بن ابی سلول تھا۔ بتائیں اس کو کون سا خطاب ملا؟ جواب ہے رئیس المنافقین۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ کس نے چبایا؟ جواب ہے ہندہ بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام بتائیں۔ احسام۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی دو اہم جنگوں کے نام کیا ہیں؟ جواب ہے جنگ صفین اور جنگ جمل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ بھائی کا رشتہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں باپ بیٹے کتنے عرصہ جدا رہے؟ 40 سال تک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال کس بادشاہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا؟ ابرہہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی کنجی ہمیشہ کے لیے کن صحابی کو عطا فرمائی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن طلحہ کو۔ سوال ہے خلافت راشد میں جو زمین حکومت کی ملکیت ہوتی تھی اسے کیا کہتے تھے؟
جواب ہے خالصہ زمین۔ جواب ہے خالصہ زمین۔ سوال ہے دوزخ کے آتشی درخت کا نام کیا ہے؟ جواب ہے دوزخ میں ایک آتشی درخت ہے اور اس درخت کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شجرہ زقوم فرمایا ہے۔ صفی اللہ سے کون سے نبی مراد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے قیامت کے دن لوگوں کو اللہ کے سامنے کتنی مرتبہ پیش کیا جائے گا؟ جواب ہے 3 مرتبہ۔ کس قسم کے گناہوں کے لیے شفاعت ہوگی؟ سوائے کفر اور شرک کے باقی تمام گناہوں کے لیے شفاعت ہو سکے گی۔ کعبہ کو قیامت کے قریب کون گرائے گا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، کعبہ کو چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خراب کرے گا۔ کعبہ کا وجود تمام دنیا کے لیے قیام اور بقا کا باعث ہے۔ دنیا کا وجود اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کعبہ اور اس کا احترام کرنے والی مخلوق موجود ہے۔ جب اللہ کو منظور ہوگا کہ یہ کارخانہ عالم ختم کر دیا جائے تو اس وقت بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا۔ کون سے مذہب والے اپنے مردے کو نہ تو دفن کرتے ہیں، نہ آگ میں جلاتے ہیں، نہ دریا میں بہاتے ہیں، بلکہ کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں اسے پرندے نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں؟ زرتشت مذہب کے لوگ۔ گناہگار لوگ روز قیامت کس چیز میں ڈوبے ہوں گے؟ اپنے پسینے میں۔ سوال ہے مناسک حج کا اہم ترین دن کون سا ہے جس دن وہاں حاجی کی موجودگی نہ ہو تو حج نہیں ہوتا؟ جواب ہے یوم عرفات۔ سوال ہے وعدہ پورا کرنے کا حکم کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ مائدہ میں۔ یروشلم پر قبضے کے موقع پر صلح نامہ کس نے لکھا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً کتنا عرصہ مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھی؟ تقریباً 1.5 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مسجد اقصی کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ سوال ہے اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی، اس کشتی میں کل کتنی منزلیں تھی؟ جواب ہے کشتی نوح کی 3 منزلیں تھی۔ ثانی آدم کس پیغمبر کو کہتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پاک سکھلائے اس کے لیے کیا اجر اللہ پاک نے رکھا ہے؟ اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پدری اور مادری زبان کون سی تھی؟ آپ علیہ السلام کی پدری اور مادری زبان عبرانی اور قبطی تھی۔ سوال ہے حضرت سلمان فارسی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب ہے حضرت سلمان فارسی کا تعلق مصر سے تھا۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خوارج کے درمیان لڑی جانے والی جنگ کا نام کیا ہے؟ جواب ہے جنگ نہروان۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کس نبی کے بھتیجے تھے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑیاں کس نے لا کر دی؟ جواب ہے آپ علیہ السلام کے پوتے اوج نے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے وقت کس کے گھر پر تھے؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزی میں کدو پسند تھے۔ سوال ہے خانہ کعبہ میں کلمہ کو بلند آواز میں پڑھنے والے پہلے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کون سے ہیں؟ جواب ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ دنیا میں سب سے پہلے تاج کس بادشاہ نے پہنا تھا؟ نمرود نے۔ سب سے پہلے جہاد کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ 2 سن ہجری میں۔ سوال ہے غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی تناول فرماتے تھے اور یہ کھانا کہاں سے آتا تھا؟ قیام غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی تناول فرماتے تھے۔ کھانا کبھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر آتی اور کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر تشریف لے جاتے اور 2-3 روز کا کھانا ساتھ لاتے۔ سوال ہے کس خلیفہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کس نبی کی دعا سے دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ کون سے صحابی ایسے تھے جس کی تیر اندازی سے خوش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، تیر چلاتے جاؤ؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص۔ کون سی نماز سلام پھیرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی؟ جس نماز میں سجدہ سہو واجب ہو۔ لفظ موسیٰ علیہ السلام کے لغوی معنی بتائیں۔
لفظ موسیٰ علیہ السلام کا مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا۔ سوال ہے نماز عشاء کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ ہود میں۔ وہ کون سے اسلامی مہینے ہیں جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے منع فرمایا ہے؟ محرم، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحج۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد کتنے نبی آئے اور کس کی اولاد میں سے نبی آئے؟ 40,000 نبی آئے اور سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام شاہی خزانے سے کتنی تنخواہ لیتے تھے؟ آپ علیہ السلام ایک پیسہ بھی نہیں لیتے تھے۔ سوال ہے حضرت اسرائیل کا اصل نام اور کنیت کیا ہے؟ جواب ہے آپ کا اصل نام عبد الجبار اور کنیت ابو یحییٰ ہے۔ سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کس کی بیٹی تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تھا، اس نے آپ علیہ السلام پر کیا الزام لگایا؟ زنا کاری کا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہی کتنی رکعت نماز ادا کی؟ 4 رکعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی کب نازل ہوئی؟ سن 10 ہجری میں۔ حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت زبیر بن العوام کا۔ سوال ہے خیبر میں یہود کے قلعوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے خیبر میں یہود کے قلعوں کی تعداد 6 تھی۔ سوال ہے زکوٰۃ کس مال پر اس وقت واجب ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو جائے؟ جواب ہے پورا 1 سال گزر جائے۔ سوال ہے طالوت کو کس مقام پر بادشاہ چنا گیا تھا؟ جواب ہے خلجان کے مقام پر۔ سوال ہے کس پرندے کے سر پر حضرت سلمان علیہ السلام کی نشانی ہے؟ جواب ہے ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے ہدہد کے سر پر جو تاج ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دی ہوئی نشانی ہے۔ سوال ہے کس نبی کو آگ میں ایک فرشتہ نے لباس پہنایا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ کن صحابی نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے۔
سوال ہے کون سا گناہ کرنے والے انسان کو آپ شادی پر نہیں بلا سکتے؟ جواب ہے اس شخص کو نہیں بلا سکتے جو اعلانیہ سود کھاتا ہو۔ سوال ہے لشکر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس صحابی کو روک لیا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ میثاق مدینہ کن کے درمیان ہوا؟ انصار، مہاجرین اور یہود کے درمیان۔ وہ کون سی عظیم خاتون ہے جن کے گھر کے خادم فرشتے ہوا کرتے تھے؟ حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے یروشلم پر اسلامی قبضہ کب اور کس کے دور حکومت میں ہوا؟ جواب ہے 16 ہجری 637 عیسوی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ کون سا جانور گھر میں بچے دے تو رزق میں رکاوٹ آتی ہے؟ کتا ایک ایسا جانور ہے جو گھر میں بچے دے تو اس سے رزق میں رکاوٹ آتی ہے۔ اسلام کا آخری اور 5واں رکن کون سا ہے؟ حج۔ سوال ہے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کن القابات سے نوازا؟ جواب ہے ابو البشر، صفی اللہ اور مسجود ملائکہ۔ جنات خاص طور پر کس انسان پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے اور گناہگار پر اترتے ہیں۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر پہلا ایمان لانے والا کون ہے؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت آمنہ کا انتقال کہاں ہوا؟ ابوا میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی زوجہ بلقیس سے ہر ماہ کتنی بار ملاقات کرتے تھے؟ ایک بار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کی ذمہ داری کس خارجی نے لی تھی؟ عبد الرحمن بن ملجم نے۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے تقریباً 3000 سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ سوال ہے حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے قبیلے کا نام بتائیں۔ جواب ہے بنی لقمان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ دو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت خزیمہ۔
سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کے صورت میں کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ انبیاء میں۔ خاتم النبی کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ احزاب میں۔ سوال ہے، دوران حج کعبہ کے ارد گرد طواف کے پہلے 3 چکروں میں شانے ہلاتے ہوئے تیز تیز چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے رمل کہتے ہیں۔ سب سے پہلے حمام کس نبی نے بنوایا؟ سب سے پہلے حمام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا۔ قرآن مجید کی تیسری منزل کس پیغمبر کے نام سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ یونس حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے۔ کس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متاع کے علاوہ گدھے کی گوشت کی حرمت کا اعلان کیا؟ غزوہ وادی القریٰ میں۔ کس نے خانہ کعبہ میں موجود حاجیوں کو قتل کیا تھا؟ کون سے صحابی سب سے پہلے جنت کا پانی پئیں گے؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، کیا حائضہ عورت حیض کے دنوں کی نمازیں قضا کرے گی؟ جواب ہے جی نہیں، حائضہ عورت حیض کے دنوں کی نمازیں ادا نہیں کرے گی۔ مدین قوم کے بتوں کا بڑا بت کون تھا؟ نام کیا تھا؟ بال بت۔ سوال ہے، وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ جواب ہے 18۔ یثرب کس شہر کا پرانا نام ہے؟ مدینہ منورہ کا۔